تو ٹائم میرے پاس ہے، مناسب ٹائم ہے میرے پاس بھی، تاکہ بھائی اقبال حسین جب آئیں تو میری بات مکمل ہو جائے۔ یہ ایسی بات ہے جس کو میں 5 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں اور اس کو 2 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اور وہ امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے کہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو اللہ، یہ باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ میں اشارہ دیتا ہوں آپ کو کہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے کیسے۔ میں خدمت عرض کروں گا کہ اس بات کو ذرا اپنے سمجھنا ہے، اس بات کو ذرا باب الحوائج ہے کیسے۔ میں یہ کئی مطلب ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ امام موسیٰ کاظم کو ہم اللہ کے مقابلے میں رکھ رہے ہیں، بھئی ہمیں اللہ سے حاجت نہیں، ہمیں حاجت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایک امام چھٹے امام کا صحابی ہے اور وہ مطلب ہے ادھر عراق سے چلا مدینہ چھٹے امام کی زیارت کے لیے۔ جب مدینہ پہنچے ایک جملہ کا، اس نے کہا مولا مجھے اتنا شوق تھا آپ کی زیارت کا، میں نجف کے پاس سے گزرا لیکن میں آپ کے دادا علی کی قبر پر کو نہیں گیا۔ سرکار نے فرمایا بئس ما صنعت، تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں کہوں گا مولا میں دیکھو میں نے نجف کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں آپ کی زیارت کے لیے مدینہ آ گیا، فرمایا بئس ما صنعت، تو نے اچھا کام نہیں کیا۔ لولا انت من شیعتنا ما نظرت الیک، اگر تو میرے شیعہ نہ ہوتا تو میں نے تیرا منہ دیکھنا پسند نہ کرتا۔ جملہ سننا، فرمایا تو نے اس کی زیارت کو چھوڑ دیا، توجہ، جس کا کون کون زوار ہے، یزورہ اللہ والملائکۃ وعباد اللہ الصالحون، جس کا زوار کون ہے، اللہ کے نیک بندے فرشتے اور خود خدا بھی علی کا زوار ہے۔ یا علی یا علی۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، میں جب زیارات پہ جاتا ہوں نا، زیارات پہ تو میں پہلے نجف جاتا ہوں، مولا کائنات کی زیارت پہلے، کربلا کی زیارت بس۔ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے آپ شب جمعہ جاتے ہیں، بھئی شب جمعہ کربلا کرنی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نجف ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، پہلے مولا کی زری پر ایک حاضری دے پھر بے شک کربلا چلا جا، وگرنہ اس حدیث سے سمجھ آ رہا ہے کہ امام حسین زیارت قبول نہیں کریں گے جو بندہ نجف اتر کر مولا کائنات کی زیارت چھوڑ کر کربلا پہنچ جائے گا۔ میں کیا کہنا، اب دیکھو یہ حدیث علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں لکھی ہے، اس کے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ اللہ کیسے زیارت کرتا ہے مولا کائنات۔ ہمارا خدا جو اس کی تو نہ آنکھیں ہیں نہ جسم ہے نہ وہ آسمان پر ہے نہ کرسی پہ چی چی کرتی ہے نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، ہمارے خدا کا تو جسم ہی کوئی نہیں ہے، آنکھوں سے نظر ہی کوئی نہیں آتا، ہمارا خدا آتا جاتا کوئی نہیں ہے کہیں پر، آتا جاتا وہ ہے جس کا جسم ہو۔ اللہ جسم و جسمانیت سے جب مبرہ ہے تو پھر اللہ کیسے مولا علی کی زیارت کے لیے؟ جملہ سننا، اللہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ توجہ توجہ، اللہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ علی کی زیارت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب زوار کائنات کے امیر کی زری پہ پہنچتا ہے اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چلو میں ایک جملہ یہاں پڑھوں گے، جملہ پڑھنا کا ضروری بھی تو، شکر ہے میرے ذہن خود اس طرف آ گیا۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ شفا صاحب قبلہ نے، شفا نجفی صاحب نام سنا ہوا آپ نے، انہوں نے پچھلے سال شیخ محسن نجفی صاحب کے جنازے پر ایک حدیث پڑھی تھی۔ اگر آپ میں کو بندہ جنازے پہ شریک تھا، حدیث بڑی پیاری تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس حدیث کے راوی امام صادق ہے اور حدیث ہے پاک پیغمبر کی۔ فرمایا قال جدی رسول اللہ، میرے نانا محمد مصطفیٰ نے فرمایا فن اللہ جعل علی اخی علی ابن ابی طالب فضائل اللہ توسع کثرۃ، اللہ نے میرے علی کو ایسی فضیلتیں دی ہیں جن کی گنتی اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ الا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل مقرن لها غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، فرمائے جو بندہ عبادت سمجھ کر علی کے سچے فضائل پڑھتا ہے اس فضائل کے اندر بولنے والے کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔
لہذا ہر مجلس میں مولا کائنات کے فضائل میں اس نیت سے پڑھتا ہوں اور آپ اس نیت سے سنا کریں یہ فضائل پڑھنا سننا گناہوں کا کفارہ ہے، یہ باقاعدہ نیت کر کے، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ کا پڑھتا ہوں میں، فرمایا کہ ہاں، فرمایا واللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے جو مطلب مولا کائنات کی ذریعے میں جاتا ہے۔ یقین جانیے ایک ایران کے عالم میں بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہر ذری کی ایک خاص بات ہے۔ آپ امام رضا کی ذری پر جائیں نا، امام رضا کا لقب ہے امام رؤوف، یعنی مہربان امام۔ اور فرمایا جیسے امام رضا کی حرم کی سین میں قدم رکھو گے نا آپ کو رحمت برستی ہوئی نظر آئے گی، وہ بندہ رحمت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب مولا کائنات کی ذریعے پہ جب بندہ ہاتھ ہے بڑی توجہ کے ساتھ نبی کے ذریعے یا علی انت و نا ابوا حضل یا علی میں تو اس امت کے روحانی باپ ہے، ٹھیک ہے؟ یقین جانو بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ اپنے ابا جی کے گھر آ گیا، بندہ اپنے والد کے گھر آ گیا۔ لہذا وہاں پر اللہ جو زیارت کرتا ہے مولا کائنات کی، یعنی اللہ کی خاص رحمتیں مولا کائنات کے زواروں پر نازل ہوتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج مطلب کیا؟ بھئی اللہ کو چھوڑ کر ہم امام کاظم سے اجتے مانگتے ہیں، انہیں خدا نہ خاصا شریک ٹھہراتے نہیں۔ جس طریقے سے اللہ کی کچھ خاص رحمتیں نجف میں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی کئی خاص رحمتیں ہیں جو موسیٰ کاظم کی ذریعے پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی۔ میں کسی شیعہ کی نہیں اہل سنت عالم کی بات کرتا ہوں، یہ خطیب بغدادی بڑا مشہور نام ہے، کسی اہل سنت عالم سے پوچھے گا قبلہ خطیب بغدادی کون ہے، کبھی پوچھئے گا یا محمد ابن طلحہ شافعی یہ کون ہے، پوچھئے گا جا کر، یا احمد ابن حنبل کون ہے یہ ذرا پوچھئے گا جا کر۔ یہ سارے بزرگ کہتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم موسیٰ کاظم کی ذریعے پر حاضری دیتے تھے، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اب سوال یہ کہ امام کاظم علیہ السلام مشکل کشا ہیں، وہ کیسی مشکل کشائی کرتے تھے؟ میں 3-4 نمونے پیش کروں گا، انشاءاللہ میرے بھائی آ جائیں گے اور امام علیہ السلام کی کچھ تعلیمات پہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ امام کاظم علیہ السلام کی ایک مشکل کشائی جو ہے نا، ایک دعائی توسل مشہور ہے، اے جو شب بدھ پڑھ جو کو نہیں پڑھ دے، اقدمنا کا بین یدے حاجت یا وجیہ نندل کو نہیں پڑھی آج تک، تو پھر بولو نہیں یار یا وجیہ نندل اشفا لنا، ہر معصوم کا نام لے کر، یہ مشہور ہے۔ مفاتی آج جا کر پڑھنا ایک اور دعائی توسل بھی ہے، وہ مشہور نہیں ہے، اس میں بڑی توجہ، اس میں 14 کے نام ہیں، لیکن ہر معصوم نے جو مسئلہ حل کرنے وہ لکھا ہوا ہے۔ میں مجمع کدھر اپنے نام لے کے آؤں یار، یعنی جو معصوم نے جو مسئلہ حل کرنے وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اما علی ابن ابی طالب فینتقم ممن ظلمک، فرمایا اگر ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے تو میرے علی کو پکار کر دے۔ ٹھیک ہے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ میرے حسنین شریفین میرے باقر و سجاد میرے عسکری، فرمایا فللآخرہ، فرمایا آخرت کا کوئی مسئلہ حل کروانا تو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا۔ اما علی ابن الحسین زین العابدین، جہاں تک میرا چوتھا لال ولایت سید الساجدین ہے، فلجبر سلاطین ونفث الشیاطین، فرمایا جابر حکمران کے شر سے بچنا ہو اور کالے جادو سے بچنا ہو تو سید سجاد کو وسیلہ بنا۔ پھر فرمایا اما موسیٰ بن جعفر فللعافیہ، فرمایا بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو موسیٰ کاظم کو وسیلہ بنا۔ لہذا بڑا ایک میں ایک مزے کی بات آپ سے شیئر کر، توجہ، جتنے بندے بیمار بیٹھے ہو نا، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے،
اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، سواد آئے گا، پورا سال یاد رہے گا. عمل کرنا ہے. 2 ٹائم پکے رکھ لو، صبح نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 5 دفعہ درود، 5 دن پاک کے نام کے ساتھ 5 دفعہ درود، بیچ میں 7 دفعہ سورہ الحمد، پھر 5 دفعہ درود. سمجھ آئی؟ 5 دفعہ درود، 7 دفعہ سورہ الحمد، 5 دفعہ پھر درود. یہ ثواب امام کاظم کو ہدیہ کر. اگلی گل تو گل لگا ہے، ہدیہ کر کے پھر دعا مانگ، یا اللہ میں نے اس کو ثواب بھیجا ہے جو صحت کا وسیلہ ہے. توجہ، جو صحت یابی کا وسیلہ ہے. یا اللہ اس میری دعا کے صدقے میں سب سے پہلے میرے 12ویں امام کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس کے بعد ہر بیمار مومن کو شفا دے، اور آخر میں میرے بیمار کو بھی صحت عطا فرما. سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ 2 ٹائم. البتہ ہو سکتا ہے میں سے کوئی بندہ کہیں کہ بلو اساں پورا سال عمل کیتا ساڑا بندہ تو ٹھیک ہویا ہی کئی. سرکار میری بات سنو، مولا کائنات نے بڑا جملہ فرمایا. سرکار نے فرمایا اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون. فرمایا خدا سے مانگا کر، لیکن وہ عالم ہے، تو عالم نہیں ہے. ہاں فرمایا اس کے فیصلے پر راضی ہو جایا کر. بیمار کو دوائی دلوا، بیمار کو دم کر، بیمار کو مطلب ہے اس کو پٹھا سیدھے تویز نہیں کرنے، پٹھا سیدھے تویز نہیں، نا 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 نا. میرے کو روایت موجود جے، ایک بی بی دس ایسی پاک پیغمبر اللہ نبی، میرا شوہر بد اخلاق تھا، بدتمیز تھا. میں ایک بابا جی کو لے جا کے پٹھے تویز لے آئی، خلیصت و اخلاق ٹھیک ہو جائے. سرکار نے فرمایا قدرت البحار، تو نے سارے سمندروں کا پانی نجس کر دیا. اس کا مقصد جائز تھا، مقصد نجائز نہیں تھا. بدتمیز شوہر کو تمیز والا کرنے کو غلط کم تو کوئی نہیں نا، لیکن نبی فرمایا کم جادو ٹونے نال نہیں سیدھا کرنا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اور جب پھر خدمت میں کروں گا، اس عورت نے اپنی توبہ کے لیے دن کو روزے رکھنے شروع کر دیے اور رات کو تہجد شروع کر دی، سر منڈوا دیا. نبی نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ لَن يُقْبَلَ مِنُّ، اس نے اتنا بڑا گناہ کی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. لہذا طویل دھاگا اہل کم نہیں کرنا، اہل کم نہیں کرنا. باقی مطلب ہے تویز یہ کوئی کمال نہیں ہے. جیڑا بندہ کہے نا 5000 روپے دے تویز جیسا سمجھ لے بندہ فراڈ گیا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا 5، مجھے کوئی ملا کو نہیں بندہ، اگر میں تویز والا بندہ بیٹھا تو معافی چاہتا ہوں، میں نے بانی کو دیکھا ہی کوئی یقین ہے، سیدھا گاڑی سے چھلانگ ماری امام برگاہ کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی کسی نے کوئی نہیں سبق نہیں پڑھایا کسی نے، بھائی چاند زبان پہ آگے تو کہہ جاؤں صاحب. جیڑا بندہ کہے نا ہاں تیرا کام ہو جیسے 8000 روپیہ دے، بکرا ذبح کر کے تو گوشت ہے اس بگاہ قبرستان انڈے بھاندے لوگاں دے راج، سمجھ بندہ فراڈیا ہے، یہ جادوگر ہے. اور میں روایت پہ پڑھے جادوگر کافر ہو کر بنتا ہے، مسلمان نہیں مرتا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. بہرحال جی جینون بندہ وہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے بڑا اچھا مطلب میں مجلس پڑھنے ہے آپ کے علاقے میں، گاؤں کا نام نہیں بتاتا. میں نے وہاں مجلس پڑھنے سے پہلے کھانا کھایا. وہ جو بندہ تھا نا میرا بانی تھا، اس کی عمر سمجھو کوئی 41-45 کے لگ بھگ تھی. اس نے کہا قبلہ میرے اتنا پیسہ کمایا ہے، میں سعودیہ کے دبئی رہا ہوں، لیکن اولاد ایسی ہے جڑی پیسے نالی نہیں لبتی. انہوں نے کہا اولاد کوئی نہیں ہے. جو بچہ ہوتا ہے وہ مطلب ہے کچھ ٹائم کے بعد بچہ وہ ایبارشن ہو جاتا ہے، سکت ہو جاتا ہے. اس نے کہا قبلہ، میں نے کہا معصوم نے اس مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے. میں نے کہا اس کے بعد جب مطلب امید کی حالتوں نے مجھے بتانا. اس نے بتایا. میں نے کہا میں کوئی پیر فقیر کوئی نہیں ہوں. بہار کی جلد نمبر 91 یا 92 ہے، جس میں معصوم نے سارے تویز لکھ دیے ہیں. میں نے کہا تویز کی فوٹو کاپی آپ کے موبائل میں واٹس ایپ کی چھوٹی کاپی کرا کے کڑا کے اپنی دال نو باندھ دے، پھر تیرا بچڑا جانے تے 14 جانے. اس بندے نے وہ تعویذ وہ جو تعویذ اسی بہار کے اندر تھا 91 نمبر جلد میں، پوری تعویذوں کے پر جلد ہے. معصوم نے فرمایا وہ باندھ دیا. ٹھیک جب میں سال کے بعد مجلس نے کہا اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی الحمدللہ صحت یاب ہے. اور میں کہا نہیں میں پی رہا.
10,000 روپے دے سے تیرا کم ہو جاسی نہیں میں نے کہا میرا کام بھی کوئی نہیں معصوم دا کلام ہے لکھا ہویا بل سمجھے چاہیے کو نہیں ٹھیک ہے بہرحال جی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس مطلب ہے اس وہ جو آپ کا عزیز ہے جو بیمار ہے اس کی صحتیابی کی دعا کرو صدقہ دو سب کچھ کرو لیکن آخر میں خدا کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اذا لم یکن ما ترید فرج ما یکون جب وہ نہ ہو جو تو چاہتا ہے تو اس پہ راضی ہو جا جو وہ چاہتا ہے فرمائے آسم ظن باللہ اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ وہ اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا تو موسیٰ کاظم کا واسطہ دے کر بیمار کی شفا مانگ اگر شفا ملنے میں تیرا فائدہ ہے اللہ شفا دے گا اور اگر بیماری میں فائدہ ہے اللہ بیمار رکھے گا اللہ یا رسول اللہ بر امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے خاص طور پر صحت کے لیے بیماری سے شفا کے لیے اور ویسے بھی صحت یاب رہنے کے لیے بیماری لگے ہی نہیں امام علیہ السلام مجرب وسیلہ ہے اچھا اور مشکل کشائی کیسی ہے امام کاظم علیہ السلام میں آپ کے سامنے 2-3 مشکل کشائیاں بیان کرتا ہوں پہلی مشکل جو پاکستانیوں کو پیسے کے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا ہم لوگوں میرے نہ ایک مصعب خان تھے وہ کربلا چلے گئے واپس آئے تو ایک مومن جو میرا جاننے والا تو اس کو بتا انہوں نے کہ یار میں کربلا گیا امام حسین دی گنبد تلے کھڑو ہو کے تو میں 2 گلاں مولا دے نال کی تھی پہلی گل ہے کہ مولا اج تو بعد میں مجلس دی نیاز چکاونی کا ہی نہیں ویسے آج ہی چکان دین جی ہونی چکان دے ہیں ٹھیک ہے دوسرا فرمان لگے کہ میں مولا نے کہا مولا جے گھٹ دیتے دوبارہ میں ونجنا کوئی نہیں مجھے جب اس مومن نے بتایا میں نے کہا بادشاہ بندہ ہے اسی لیے دیکھو نا کربلا سے لوگ کیسے خالی ہاتھ واپس آ جاتے مولا حسین کے گنبد کی کھڑے کر بندے جنت کی رسیدیں مانگتے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی گل سے لوگ جنت کی رسیدیں مانگتے ہیں تو فیصد طے کرتا رہے میں خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام باب الحوائج ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں چونکہ پیسے زیادہ اہم ہے آئیے چلو پیسے پہ آ جاتے امام علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی سوالی آیا خالی نہیں گیا کوئی سوالی آیا خالی نہیں گیا اچھا ہوں اگر میں تھوڑے کو پوچھا حاتم ایسے سخاوت کو وڈا نہ چاہو تو کیڑا نہ چاہ سو حاتم تیو نہ چاہ سو ہمارے ممبر سے 14 کا تعارف کروایا ہی نہیں گیا کیوں جو نہیں بند ہو گیا خیبر خندق پڑی 2-4 صدیاں کبھی ہماری تو ہو گئے نہیں تعارف کروا سکے یہ خطیب بغدادی اہل سنت ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت مشہور تھی لیکن جب تک موسیٰ کاظم کا در سخاوت نہیں کھلا تھا جب تک سخاوت کا دروازہ نہیں کھلا تھا اس وقت حاتم طائی مثال تھا لیکن کہ موسیٰ کاظم نے اتنی سخاوت کی لوگوں نے حاتم طائی کو بھلا دیا عرب میں مثال سخاوت میں موسیٰ کاظم علیہ السلام میں آپ کو اس کا جملہ سناتا ہوں کانت سرر موسیٰ بن جعفر مثلا جس طرح کسی دور میں حاتم طائی سخاوت میں ایک مثال تھی نا کہ موسیٰ کاظم کی تھیلیاں بھی سخاوت میں مثال بن کے کوئی بندہ تھا جو امام علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا تھا سرکار 300 سونے کے سکوں کی تھیلی بنا کر اس کو بھیجتے تھے اور تو یہ کبو بندہ گالا کر رہے تھے تھیلیاں بھیج رہے تھے سرکار امام حسین علیہ السلام نے ایک شاعر تھا نا شاعر تھوڑا بدتمیز ٹائپ شاعر تھا تو اس شاعر کے پاس سے گزرے اس کو پیسے تھمائے تو کسی بندے نے کہا مولا اس کو پیسے کیوں دیے فرمایا بہترین مال وہ جس سے آبرو بچ جائے وہ مال لیکن جس سے آبرو بچ جائے تو امام علیہ السلام تھیلیاں اپنوں کو پرایوں سب کو سوالی آتا تھا اور وہ کہتا تھا کر نواسے پہ میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں فرمائے صبر کر غلام اندر جا کوئی تھیلی اٹھا کر دے دے
کئی دفعہ غلام کہتا تھا مولا کون سی تھیلی دوں؟ فرمایا جو مرضی ہے دے دے۔ مولا کئی تھیلیاں سونے کی، کئی تھیلیاں چاندی کی، چاندی اور سونے کی تھیلیوں کی قیمت میں فرق ہے۔ فرمایا تیرے لیے فرق ہے، موسیٰ کاظم کے لیے سب برابر ہے۔ یہ ایک خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام کی مشکل کشائی تھی کہ پیسہ دے کر مشکلیں حل کرتے تھے، لیکن ایک اور طریقہ بھی تھا، اللہ اکبر، کہ امام علیہ السلام خط لکھ کر مسئلہ حل کرتے تھے۔ دیکھو نہیں کام، میں مثال دوں، کوئی مومن آپ کے پاس جائز کام کے لیے آئے، جائز کام کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا اگلا بندہ واقف کار ہے، افسر ایک ٹیلی فون کر دو، ثواب ہے بہت سے، میں سناتا ہوں ثواب اس کو سناتا ہوں، ایک چٹ دے دو بھائی یہ یار اس مومن کا فلانا کام، لیکن اگر فرد ہے تو ایک کام کیتی کر، اگر آپ کر سکتے ہو کام کیا کرو، ایک ٹیلی فون کر دو، چٹ لکھ دو، ایک پیغام دے دو، ساتھ چلے جاؤ، یہ کام اس کا، یہ ذرا اس کا اجر سنو۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے کے میدان کی گرمی کتنی سخت ہے؟ قرآن کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنی بیوی بچے اماں ابا سب سے بھاگے گا، گرمی لگے گی جب خبر کہہ کہ جاؤ 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 ٹر جاؤ میں نے چھاڑ دیا، اپنی بیوی بچوں ہر کسی کو نہیں پہچانے کا، قرآن کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کچھ بندے ہو سن جڑے سکون نال ستے پہ ہو سن ماشاءاللہ، یہ کون ذرا سن، یہ کون ہے؟ امام کاظم علیہ السلام پاس ریس شہر سے ایک مومن آیا ایران سے، اس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارا ایک نیا گورنر آیا ہے، اس نے بہت سارے جرمانے لگا دیے ہیں سارے کسانوں پر، جس طرح بھی جگہ جگہ پر وہ انہوں نے وہ حکومت نے وہ ٹول پلازے کھول دیے، جی ہاں، اچھا جی ظاہر جن بھوک چڑھ دی ہے تو وقت کم بد دے جاتے، ٹیکس بد دے جاتے، ٹھیک ہے، انہیں بھوک ڈھیر چڑھی تو انہوں نے حکومت نے آرڈر دیا وہ ٹیکس لگاؤ دبا کر، لیکن لگانا صرف غریبوں پر امیروں پر نہیں لگا، وہ جتنے ماڑے جی آئے نا کسان سب پہ ٹیکس لگا دیا، رہے کہ گورنر نے ٹکا کر ٹیکس لگا دیا۔ اس نے کہا مولا وہ جو ٹیکس مجھ پہ لگا ہے نا، اگر میں زندگی بھر اس کو دوں تو میں نہیں دے سکتا، لیکن مولا میں نے سنا ہے وہ جو گورنر ہے نا ہے آپ کا چاہنے والا، یقین جان میں ایک جملہ کہوں گا، معصوم فرماتے ہیں اگر شیعہ ہے کوئی بھی ملعون حکومت کا حصہ نہ بن، اگر بننے تو شیعوں کو فائدہ دینے کے لیے بن۔ آپ پتہ ہے علی بن یکتین اس کو حکم دے کر امام موسیٰ کاظم نے وزیراعظم رکھوایا تھا ہارون رشید کے پاس، اس نے کہا مولا وہ گھٹیا ملعون آدمی ہے، دشمن ہے آپ کا، فرمائے بے شک میرا دشمن ہے، لیکن تو نے وزیراعظم بن کر علی والوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اور یقین جانے ایک دن ایسا آیا، علی بن یکتین مولا کو اتنا پسند تھا نا ساتویں امام کو، سرکار فرماتے تھے علی بن یکتین میں جب حج کے موقع پر، پتہ ہے 9 ذی الحج اور میدان عرفات، سمجھ آئی کون یہ 9 ذی الحج میدان عرفات، ایڈی سونی جگہ یہ دعا کی قبولی، اتنی پیاری جگہ قبولیت دعا کے لیے، اتنی پیاری جگہ۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سنیے گا کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے بندہ 9 ذی الحج میدان عرفات پہنچ جائے اور وہاں اسے شک ہو کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بخشا یا نہیں بخشا، میں پتہ نہیں بات پہنچا سکا یہ نہیں پہنچا سکا، جس بندے کو شک ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے بخشا یا نہیں بخشا، یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ میدان عرفات اور 9 ذی الحج، سرکار فرماتے تھے علی بن یکتین 9 ذی الحج جب میں میدان عرفات یاد جاتا ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے۔ یار میں کدھر کے پڑھنے کو سمجھ آ رہا موسم کی بات پڑھ رہا ہوں، میں خیبر خندق پڑھوں تو میں پڑھنے کو پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کو ساتویں امام کی سیرت سنا رہا ہوں، ٹھیک فرمایا، اس نے سرکار فرمایا تو ہمیں وہاں بھی یاد ہوتا ہے، اللہ اکبر کتنا خوش نصیب ہے۔ پہ امام کاظم کی پیاروں کی صف میں علی بن یکتین کا نام لکھا ہوا، علی بن یکتین ایک دن آیا سرکار کی خدمت میں، کائنات قربان ہو جائے، خدمت میں آیا، سرکار نے غلام نے کہا مولا علی بن یکتین آیا ہوا ہے، فرمایا اس کو کہا میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ علی بن یکتین حیران پریشان ہو گیا، 9 ذی الحج میں دعاؤں میں شامل ہوں، نماز تہجد کی دعا میں شامل ہوں، فرماتے ہیں فرمایا جا کر صحیح بتاؤ کہ علی بن یکتین وزیر آیا ہے،
انہیں جا کے جیسے مولا وزیر اعظم ہے فرمایا آیا تو آیا رہے، میرے پر ٹائم کوئی نہیں۔ علی بن یقین پریشان ہو گیا، اس نے باہر ٹہلنا شروع کر دیا، کیا کروں کدھر جاؤں میں، مجھے نبی کا نواسہ قبول نہیں کر رہا، وہ کیا گیا مجھ سے۔ تھوڑی دیر بعد امام نے باہر نکلے، مولا خیر ہے؟ فرمایا خیر نہیں ہے۔ مولا ٹائم نہیں دے رہے۔ فرمایا ایک غریب مومن آیا تھا تیرے دروازے پر، اس نے ماڑے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اس نے ماڑے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا تو نے اس کو کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بھی تیرے لیے ٹائم نہیں۔ سرکار علی بن یقین آیا پھر کوفہ اس مومن کے دروازے پر وزیر اعظم، اور اس کو کہا تھا میرے چہرے پر منہ پیر رکھو۔ اس نے کہا تو، اس نے کہا نہیں نہیں، بس چہرے پر پیر رکھا یا مور لگوائی اس کے قدموں کی۔ پھر جب ساتویں امام کے دروازے پہ گئے، سرکار نے دروازے پر آ کر خود استقبال فرمایا۔ مہربانی کرو، اگر آپ کسی عہدے پر ہیں، اچھے عہدے پر ہیں، اور کسی مومن کو نوکری دلوا سکتے ہو دلواؤ نوکری، اس کو جائز کام کرو مومنین کے۔ میرے والد صاحب اللہ درجات بلند کرے، وہ 1932 میں آرمی میں بھرتی ہوئے تھے نا، تو وہ فرماتے ہوتے تھے کہ میں نے سارے جرنیلوں کو سنایا ہوا تھا، میں نے کہا تھا 2 شکایتیں آپ کی آئیں گی میرے پاس، میری شکایتیں 2 آپ کے پاس آئیں گی۔ پہلی شکایت یہ آئے گی کہ جیلمیوں کو بھرتی کرتا ہے، فوج میں زیادہ جیلم کے لوگ ہی آتے ہیں، پرانا ضلع جیلم۔ دوسرا لوگ کہیں گے کہ یہ شیعہ بھرتی کرتے، انہوں نے کہا جی میں تو بھرتی اس طرح کرتا ہوں، علی حسن حسین عباس سارے پاس۔ ہاں وہ میری والد صاحب بتاتے تھے، اللہ درجات بلند کرے، بہت بڑے رادار تھے، وہ کہتے تھے میں بھرتی جب کرتا ہوں نا، کہتے کرنل صاحب میں لسٹ دیکھتا ہوں، علی حسن حسین عباس سارے پاس، اور جڑی سیٹیں بچ گیا نا وہ پھر سجا کب ہے، لیکن جو اصل جو سیٹیں ساری ہے پہلے علی حسن حسین عباس بھرتی ہوگی، باقی بعد میں۔ اور کئی دفعہ اس بات پر انہوں نے وردی اتار کر کے رکھو اپنی نوکری اپنے پاس، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے لیے ہو جاتا ہے پھر کائنات ہم اس کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے ساتھ بڑی شکایتیں آئیں، فوج میں بڑی شکایتیں، وردی کے اندر مجلس پڑھ دیتے تھے، بڑی شکایتیں آئیں، لیکن ہر شکایت پر مرتبہ بلند ہے۔ پر میں تنگ نہ کروں، میں خدمت فرمایا کہ جابر حکومت اگر ہے، کوئی اول فول حکومت ہے، اس کی اگر ملازم ہے مومنین کو فائدہ پہنچا۔ سرکار کے بعد جب اس نے کہا مولا وہ ہے آپ کا سنا ہے شیعہ بندہ گورنر، تو مولا مجھ پر تو اتنا ٹیکس لگ گیا ہے، اب دیکھو مشکل کشائی کیسے ہوتی ہے۔ یار میں جملہ پڑھوں گا یقین جان سواد آئے گا۔ سرکار نے کاغذ قلم منگوایا، یقین میں نے رات کو پڑھے نا حفظ آباد میں، سارا مجمع رو پڑا جب آخری سطر میں نے پڑھی، اور میں آپ کو سطر سناتا ہوں۔ سرکار نے لکھا کہ ان للہ تحت عرشہ ذلًا، میں کہتے ہیں گرمی بندے گھبران گے ہیں، انسان اپنی بیوی بچے ہر چیز سے بھاگے گا، لیکن فرمائے اس عرش کے نیچے، خدا کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے۔ قیامت میں کچھ بندے ایئر کنڈیشن کے نیچے رہیں گے، فرمائے 3 بندے ایسے ہوں گے جو قیامت کی گرمی سے بچ کر سونی سواد لے کر لنگر کر کے سوئیں گے، ٹھنڈیاں ہواواں۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمائے لا یسکن الا من نفذ، فرمائے من اصدع الی اخیہ معروفا، فرمائے وہ بندہ رہے گا جو اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا۔ من اصدع الی اخیہ معروفا، اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے گا، یہ بندہ بنے گا۔ اور دوسرا فرمائے نفس عنہ قربتاً، وہ بندہ وہاں رہے گا جو کسی مومن کا کوئی دکھ دور کر دے۔ دیکھو نا ہم تربیت نہیں کر سکے لوگوں، لطیفے چٹکلے جوکتا مذاقہ۔ مجھے یاد ایک جگہ میں مجلس پڑھنے، وہ ان سے میرے خیال 95 کی 94 تھا، میں ایران سے ایک مجلس پڑھنے گیا، ایک بندے نے مجھ سے پہلے ایک لطیفہ پڑھا اور کہا بس میرے سے فضائل ہو گیا، لطیفہ پڑھ کے میرے سے فضائل ہو گیا۔ ہم تربیت نہیں کر سکے لوگوں کی، خدا را کسی مومن کو پریشان نہ کیا کرو۔ ہاں میں مثال دیتا ہوں، میں نے روایت میں پڑھا ہے، بس اس وقت مریض کے پاس جب جاؤ نا، مریض کے پاس دیکھ رہے ہو مر رہا ہے،
بالکل چھٹی ہو گئی ہے، اس کو بھی حوصلہ دو. او اللہ، او بھائی اس کو کہو اللہ اللہ کل شین قدیر ہے، اللہ معجزے کر سکتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. حوصلہ نہ کرا لوگوں کو. کئی بندے ہوتے بندہ بیچارہ ٹیسٹ شیئر کرا کے آیا نا، دیکھیں نا معصوم نے تیمارداری کے آداب بتائیں. بیمار کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر بس ٹائم میرا ختم ہی ہو رہا ہے، میں سفر میرا زیادہ، بس آخری بات کروں. وہ جو بیمار ہے نا اس کے پاس جا کر بیٹھو، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھو اور اس کی بیماری کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. میں ایسے بندے جانتا ہوں وہ کہتے ہیں اے ذرا رپورٹ آ جاتا کا بھائی تو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نے پھر نہیں توبہ 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 گیا 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 بس تو ختم بالکل بارڈر تک کم بارڈر تک پڑ گیا ختم. یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کو پریشان کرنا جائز نہیں ہے. مومن کو دکھی کرنا ثواب نہیں ہے، اس کے دکھ کو دور کرنا ثواب ہے. اور نفسان ہو قربتن، کسی مومن کا دکھ دور کرے گا وہ سائے میں رہے گا. اور تیسرا فرمایا نفسان ہو قربتن واو ادخل فی قلبہ سرورا، فرمائے جو کسی پریشان مومن کو خوش کر دے گا یہ خوش کرنے والا بھی اس سائے کے نیچے رہے گا. مومن کے ساتھ نیکی کرنے والا، اس کا دکھ دور کرنے والا، اس کے دل کو خوش کرنے والا، یہ تین بندے اس سائے میں رہیں گے. آخر میں لکھا ہاذا، وہ جملہ نہیں آیا ہے، وہ جملہ نہیں آیا، جس مجمع رویا وہ جملہ آگے تھا. آگے لکھا ہاذا خوکا، یہ خط لے کر آئے گے تیرا دینی بھائی ہے. اصل جملہ آگے وہ کہتے ہیں یہ خط لے کر وہ بندہ رات کو پہنچا رہے، یہ تہران کے ساتھ رہی شہر رہے، پہنچا رات کو سدھا گورنر کے دروازے پر. گورنر کا غلام باہر ہے. امام کاظم کا دور بڑا مشکل تھا، نام نہیں کوئی لے سکتا تھا ساتویں امام کا. جی ہاں، لوگ چھپا کر نام لیتے تھے، بندے اٹھا لیے جاتے تھے. امام کو لوگ پتہ کیسے یاد کرتے تھے؟ قال الصابر، یہ صابر نے کہا. قال العالم، یہ عالم نے کہا. قال القاظم، یہ قاظم نے. قال العبد الصالح، یہ عبد صالح نے. فرمایا نام نہیں لیتے تھے لوگ ساتویں امام کا، جو نام لیتا تھا اس کی گردن کاٹتی تھی. اتنا سخت ماحول تھا امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ، اتنا مشکل تھا. وہ جیسے ہی وہ آیا نا مطلب گورنر کے دروازے پر، غلام باہر ایتھے مجمع رو پہ ایسی غلام باہر آیا. اس نے کہا بھائی ہاں بھائی کیا کون ہے؟ کس کا؟ گورنر کا. میں نے کون ہے؟ کہا گورنر کو جا کر کہہ دے رسول صابر، صابر کا قاصد آیا. ہوئے 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 ہوئے، صابر کا قاصد آیا ہے. یقین جان جیسے ہی اندر پیغام گئے نا صابر کا قاصد آیا ہے. غلام بس یہ جملہ اس نے کہا تھا، وہ گورنر پاؤں میں جوتے نہ پہن سکا، دوڑتا ہوا آگے دروازے پر. اس مومن کو گلے سے لگایا، اندر گھر لے گیا، سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھے کپڑے خود، آدھے اس کی، آدھی زمین اپنے پاس، آدھی زمین اس کے پاس. ہر شے سے دیتا تھا نا، کہتا تھا حل سرر تو کا ہون راضی ہے، میں نے تجھے خوش کر دیا. اور جو چیزیں تقسیم نہیں ہوتا، موبائل ہے، موبائل تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس کی قیمت لگا کر آدھی دے دی. سب کچھ کر کے اس کی جو تھا نا، جتنا اس پہ ٹیکس تھا سب پہ لکیر مار، ٹیکس ختم. پھر اور بات پوچھتا خوش ہے. وہ کہتے ہیں اگلے سال میں امام کاظم علیہ السلام کو مبارک دینے کے لیے، تو مولا بڑا شکریہ آپ کو، اس بندے نے میرے کام کر دیے. کہا میں حج کے لیے اسپیشل آیا، حج کر کے مدینہ آیا. جیسے امام کاظم کے پاس پہنچا، سرکار نے فرمایا تیرے سارے مسئلے حل کر کے ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. آپ جملہ سننا، کسی مومن کو خوش کرنے کا اجر کتنا ہے. جیسے کہا نا اس وقت اس جو بندے نے کہا، اس نے کہا حل سرک یا ابن رسول اللہ، مولا اس نے یہ میرے مسئلے حل کر کے گورنر نے کیا آپ کو خوش کیا؟ فرمایا لقد سرنی وسر رسول اللہ وسر امیر المومنین، اس نے مجھے بھی خوش کیا، علی کو بھی خوش کیا، نبی کو بھی خوش کیا. یا علی آخری لفظ دی، میں وقت نہیں ہے زیادہ، میرا سفر کافی لمبا ہے. میں نے کافی دور جا کر میرے بندہ ہے چھوٹا موٹا، میرے پاس تھوڑا بہت پڑھنے والا بندہ مل جائے گا، کہ پھر انتظار کرنا پڑے گا. بھائی اقبال کیا نہیں تھا. چلو میں ایک جملہ پڑھ کے اس کو، میرے پاس گنجائش نہیں ہے ٹائم کی، میں مسائب شروع، ایک جملہ پڑھ کے مسائب شروع کرتا ہوں. ایک بندہ آیا
اور وہ کسی ٹینشن کا شکار تھا، پریشانی میں مبتلا تھا. جو کہ ساتویں امام نے مشکل کشائی کیسے کی، یعنی کبھی کبھی آل محمد جو ہے وہ مشکل کشائی کرتے تھے. کیسی؟ نہ پیسہ دے کر، نہ خط لکھ کر، عقیدہ ٹھیک کر کے. عقیدہ ٹھیک کر کے. یہ آل محمد کا شیوہ ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی توہین کرنے والے کی محبت قبول نہیں کرتے. پاکستان میں کئی ہمارے خطیب ہے جو اللہ کو زیرو کر کے آل محمد کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. معصوم کو یہ قبول نہیں ہے. آپ انگلینڈ بھاگ بھی گئے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو چھوٹا کرتے آل محمد خوش ہوں گے، معصوم کبھی بھی اللہ کو چھوٹا کرنے سے خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ابو الخطاب اسدی ایک صحابی تھا چھٹے امام کا. یہ بندہ خدا اتنا پیارا تھا مولا کو، سرکار فرماتے تھے ابو الخطاب اسدی سے محبت کرنا واجب ہے. لو جی، او بندے ہوا بھری گئی اور اس نے کہا کہ اوے اچھا اے میرے بارے سائیوں نہ فرمایا، ہاں تیرے بارے فرمایا. کہو چلو ٹھیک ہے، میں بھی امام صادق کو جزا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد امام صادق رب ہے اور میں ان کا رسول ہوں. یعنی میں نبی ہوں، امام صادق خدا ہیں، رب ہیں. جیسے یہ بات مدینہ پہنچی، سرکار نے فرمایا جس پہ محبت واجب تھی نا اس پہ لعنت بھیجنا واجب. گلا آپ رل مل گیا. اب ایک بندہ پریشان ہو گیا، شقیق نامی بندہ. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ لعنت بھی لوگ کہتے ہیں اس پہ بھیجنا واجب ہے، محبت کرنا بھی واجب ہے. میں لعنت بھیجوں، محبت کروں؟ جاؤں تو جاؤں کدھر؟ پھر ابو الخطاب اسدی کا عقیدہ ٹھیک ہے غلط ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں اس کے عقیدے پر ہو جاؤں یا نہ جاؤں؟ ابو الخطاب اسدی کے عقیدے پر کروں کیا؟ یہ اس سوچ میں آیا نا مدینہ. آخری جملہ جی، مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچا، چھٹے امام تشریف فرما تھے. سرکار کے پاس امام کاظم علیہ السلام ذرا دور ہٹ کر کوئی چیز لکھ رہے تھے. 5-6 سال شرح مبارک ہے. ابو الخطاب اسدی آیا. اس نے کہا مولا امام صادق علیہ السلام بہت بڑا مسئلہ لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. سرکار نے فرمایا ما تمنعک ان تسأل ابنی ھذا، میرے چھوٹے بچے سے سوال کر. میرے چھوٹے بچے سے سوال کر. اس نے کہا مولا سوال بہت بڑا ہے، اس پر پورا کوفہ پریشان ہے. ایک حدیث کہتی ہے کہ اس سے محبت کرنا واجب ہے، دوسری حدیث کہتی ہے اس پہ لعنت بھیجنا واجب ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا جا میرے بچے سے پوچھ. کہتے جب میں آگے بڑھا میں نے دیکھا امام کاظم علیہ السلام 5 سال سن مبارک کے کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن کہا میں حیران ہو گیا، میں نے ابھی سوال نہیں بیان کیا تھا، 7ویں امام نے سارا جواب بیان. وہ جواب سناؤں گا آپ کو، جواب سناؤں. فرمایا ان اللہ خلق خلقا للایمان لا کفر معه وخلق خلقا للکفر لا ایمان معه. اللہ کچھ لوگوں کو پکا کافر پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو پکا مومن پیدا کرتا ہے. وخلق خلقا بین ذلک، ایک تیسری مخلوق درمیان میں بھی آتی ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا یعیدہم الایمان ثم یسلبہم ایاہم، جنہیں اللہ تھوڑی دیر کے لیے ادھارا ایمان دیتا ہے. جب وہ اپنی خباثت نکالتے ہیں اللہ ایمان کی دولت واپس لے لیتا ہے. فرمایا ابو الخطاب اسدی اس وقت تک مومن تھا جب تک میرے بابا کو امام مانتا تھا. جب سے جعفر صادق کو رب کہا ہے اللہ نے ایمان لے کر بے ایمان بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے ایمان بنا دیا ہے. اللہ اکبر. خدا اس لیے معصوم فرماتے ہیں اور اسی امام نے خود فرمایا اور پھر میں یہ جملہ یہ پڑھ لوں. جب وہ بندہ شقیق نامی بندہ اٹھا نا امام علیہ السلام کے پاس سے اور واپس امام صادق علیہ السلام تو فرمایا ماذا صنعت، سنا کی میں نے بھی. اس نے کہا مولا میں حیران، میں قربان جاؤں آپ کے فرزند پر، میں نے سوال بتایا ہی نہیں ہے، مجھے جواب دے دیا.
سرکار فرماتے تو ایک جواب سن کر حیران ہے، لو سالتہ اما بین الدفۃ الکتاب لأجابک بعلم، فرمائے قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھے گا تو انہیں علم کے ساتھ جواب ملے گا۔